بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ آیا ہوا ہے، کیا دو عیدوں یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان نکاح کر سکتے ہیں؟ نیزی آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ دو عیدوں کے درمیان نکاح کرنے کو منع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیانی عرصے میں نکاح کرنا اور بیوی کو رخصت کرا کر اپنے گھر لانا جائز و درست ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدوں کے درمیان یعنی اسی ماہ شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی کیا، اور اتفاق دیکھیں کہ انہیں باقاعدہ رخصت کرا کر اپنے گھر دو عیدوں کے درمیان یعنی شوال ہی میں لائے تھے۔ پس اگر ایسا کرنا درست نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ کرتے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو مستحب قرار دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو ایک مستحب عمل قرار دیتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو معیوب اور نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک عمل سے اس رسم کا خاتمہ فرما دیا۔ لہذا دو عیدوں کے درمیان نکاح کو نامناسب سمجھنا، ناجائز سمجھنا، نادرست سمجھنا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ محض توہم پرستی اور جاہلی نظریے کا اثر ہے، جس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ سوال آیا ہوا ہے، سنا ہے کہ مغرب کے بعد ناخن کاٹنا منع ہے، اور یہ منحوس ہونے کی علامت ہے، کیا یہ درست ہے؟ مغرب کے بعد ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں جو اوہام اور خیالات عوام میں مشہور ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ رات کے اندر یا رات کے اوقات میں ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات کے وقت بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی دلیل پوچھی تھی کہ کیا دلیل ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ خیر اور ثواب کا کام ہے، خیر اور ثواب کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا رات میں کسی وقت بھی اگر کوئی ناخن کاٹنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، درست ہے، منع نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے کا کیا حکم ہے؟ میرے سسرال والے عموماً رات کے اوقات میں مجھے جھاڑو دینے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کے دوران جھاڑو دینے سے غریبی آتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ صفائی کا کوئی وقت مقرر اور متعین نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں
جہالت پر مبنی ہیں کہ رات کے دوران جھاڑو دینے سے غربت آتی ہے، یہ محض توہم پرستی اور جہالت کی بنیاد پر لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر صفائی کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جب بھی صفائی کی ضرورت ہو صفائی کرنا چاہیے۔ فرض کر لیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر رات کو گندگی پھیل جائے اور اس گندگی کا اثر پورے گھر کے اندر پھیل جائے، تو کیا ہم اس گندگی کو رات بھر روکے رکھیں گے کہ اس وجہ سے کہ جھاڑو دینا منع ہے یا اس وجہ سے کہ غریبی آتی ہے؟ نہیں، صبح کا انتظار کوئی نہیں کرے گا، بلکہ رات ہی کے دوران اس کوڑے کرکٹ کو، اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے صفائی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جب گندگی جمع ہو اسی وقت صاف کرنا چاہیے، چاہے رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو۔ یہی اسلام کا منشا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے گھر کے اندر رات کو جھاڑو دینا چاہیے، اس کی بھی گنجائش ہے، ممانعت نہیں ہے۔ صبح کے وقت دینا چاہیے، اس کی بھی گنجائش ہے، ممانعت نہیں ہے۔ شام کے وقت کوئی جھاڑو اپنے گھر کے اندر لگائی، اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں رات کے تقریباً 12 بجے مرغ نے اذان دی۔ پڑوس میں رہنے والے ایک صاحب نے کہا کہ اسے جلدی ذبح کر دو ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے، کیا یہ درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی اذان سنو، اذا سمعتم صیاح الدیکہ فاسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اس کا بانگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، لہذا مرغ جب بھی اذان دے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ مرغا اگر معمول کے اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت اذان دے تو بھی اسے معمول کے وقت کے علاوہ اذان دینے پر یا معمول کے وقت کے علاوہ اذان دینے کی وجہ سے ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس سے بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مرغا بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عام مرغوں کی طرح ہے، پڑوس میں رہنے والے شخص کو اپنے ان توہمات کی اور اپنے ان باطل نظریات اور خیالات کی اصلاح کر لینی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ویڈیو کے آخر میں دیا جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور گزارش کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ چیز بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آخرت کے اندر جمع ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔